مسلمانوں کے پاس خالق کائنات کا دیا ہوا ایک مستقل ضابطہ، مکمل طرز زندگی اور مکمل نظام حیات موجود ہے جو ہر قسم کی خامیوں کوتاہیوں سے نہ صرف پاک ہے بلکہ اتنا بلند، آزمودہ اور ترقی یافتہ ہے کہ جہاں انسانی عقل و دانش کی منزل ختم ہوتی ہے وہاں سے بہت آگے اس کی ابتدا ہوتی ہے۔ اس کے مقابلے میں جتنے بھی نظام بنے، کسی کے بارے میں بھی یہ دعویٰ نہیں کیا جا سکتا کہ یہ ہر طرح کی خامیوں سے پاک ہے۔ جمہوریت کے دعوے دار بھی اس بات کا برملا اعتراف کرتے ہیں کہ جمہوریت خامیوں سے پر ہے اور مسلمہ اقدار کے حصول میں بری طرح ناکام ہو چکی ہے۔ سب کچھ معلوم ہونے کے باوجود ہم اس کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں۔ ہم نے اپنے اچھے برے اور قسمت کے فیصلے کرنے کا اختیار چند پارٹیوں اور سیاسی دکانداروں کو سونپ رکھا ہے، جبکہ انہوں نے آمریت کے رنگ کو جمہوریت کا لبادہ پہنا رکھا ہے۔ جمہوریت کے برعکس خلافت کا آغاز انسانی زندگی کے عین مطابق ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے خلیفہ کی اصطلاح انسان کے لیے عمومی طور پر استعمال کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے جا رہا ہوں، تو اسلامی اسکالرز کے مطابق اس کا ایک مفہوم یہ ہے کہ ہر انسان عمومی طور پر اللہ تعالیٰ کا خلیفہ اور نمائندہ ہے۔ یعنی ایک مسلمان کے لیے لازمی ہے کہ اس نے اللہ کی عبادت اور اطاعت کرنی ہے، اس کے احکام کو پہلے اپنی ذات پر نافذ کرنا ہے اور پھر اپنی زیر کفالت بیوی بچوں پر انہیں لاگو کروائے، پھر اپنے قرب و جوار میں دیکھے، اپنے علاقے میں جہاں تک اس کی رسائی اور اثر و رسوخ ممکن ہو وہاں تک اپنے رب کے احکامات پہنچائے اور انہیں نافذ کروانے کی کوشش کریں۔ خدا کا نمائندہ ہونے کے ناطے یہ فردن ہر انسان کی بنیادی ذمہ داری میں شامل ہے۔ اس حوالے سے تحریک خلافت کے داعی اور تنظیم اسلامی کے سابق امیر ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم لکھتے ہیں کہ اول دور خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفائے راشدین کا دور ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کا نظام عدل اجتماعی جس طریقے سے قائم فرمایا تھا، صرف اسی طریقے سے اب یہ نظام قائم ہو سکتا ہے کہ وہ طریقہ یہ ہے کہ پہلے ہر شخص اپنی ذات میں اللہ کا خلیفہ بنے، پھر اپنے گھر اور دار اختیار میں خلافت کا حق ادا کرے۔ خدا کے لیے سوچئے، خلیفہ بننا ہے اپنی ذات میں، اپنے وجود پر خلافت قائم کیجئے، اپنے گھر میں خلافت قائم کیجئے۔ کائنات میں انسان ایک خصوصی تخلیق کی حیثیت رکھتا ہے۔ تخلیق کے وقت انسان کو خلیفہ کا خطاب دینا اس کے لیے بہت بڑا اعزاز تھا۔ ذرا سوچیں، ابھی آدم کی تخلیق بھی نہیں ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے صرف ارادہ فرمایا تھا اور اس کا عہدہ ابد بشر، انسان، مخلوق نہیں بلکہ اپنا خلیفہ، نائب اور نمائندہ ہونے کا دیا گیا، جو تکریم اور اعزاز انسانیت ہے، اور یہی اعزاز انسان کو باقی مخلوقات سے ممتاز کر کے اشرف الخلق کے درجہ پر فائز کرتا ہے۔ گویا خلیفہ کے روپ میں زمین پر ایسا انسان بھیجنا مقصود تھا جو اس کی پیروی کرے اور زمین پر جا کر اس کا قانون نافذ کرے۔ عمومی طور پر سب کے سب انسان زمین پر اللہ رب العزت کے خلیفہ ہیں، کچھ عمومی اور کچھ خلیفہ خاص جو انبیاء اور رسل کہلاتے ہیں۔ خلیفہ خاص خدا کی طرف سے منتخب کیا جاتا ہے، اس میں انسانیت کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ اسلام میں خلافت صرف سیاسی نہیں، ایک بڑا روحانی مرتبہ ہے جو انسانیت کا پیشوا ہے۔ یہ صرف ایک سیاسی حکومت و قیادت اور امور سلطنت کی انجام دہی تک محدود نہیں، اور اس مرتبے پر فائز ہونے والی سب سے اعلیٰ ترین ذات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ تخلیق کے اعتبار سے سب بندے اللہ کے خلیفہ ہیں اور زمین پر اس کے احکام اور خلافت قائم کرنے کے پابند ہیں۔ کسی قوم کا خلیفہ کے بغیر ہونا ایسا ہی ہے جیسے بھیڑوں کا کوئی ریوڑ بغیر چرواہے کے ہو۔ اس مسئلے کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا سے ظاہری پردہ فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین سے پہلے ہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے میٹنگ کی، پہلے اپنے آئندہ رہبر اور خلیفہ کا انتخاب کیا اور پھر تدفین کا عمل شروع کیا، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ ریاست کا حکمران اور والی رعایا کے لیے کتنا ضروری ہوتا ہے۔